سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انشورنس حرام ہے، کیونکہ جوا ہے. آپ نے پریمیم دے کر لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا، اگر برباد ہو جاتے ہو تو یہ لاٹری لگ جائے گی، نقصان جتنا ہوا وہ پیسے مل جائیں گے. ₹1,00,000 کا پریمیم ہے، ₹2 کروڑ انشورنس کمپنی ادا کرے گی، اور اگر جہاز صحیح سلامت یہاں پہنچ گیا تو آپ کے 2 لاکھ لاٹری کا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا. یہ پورا پیور وہی جوا ہے. ایک طرف کے پیسے برباد ہوتے ہیں، دوسری طرف بندہ جیت جاتا ہے. نہیں جیتتا تو جو پیسے لگائیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ جب اس طرح سے ہو کہ ایک پیسہ داؤ پر لگا ہو، یا تو یہ برباد ہوگا یا لاٹری لگ جائے گی، مجھے اس سے 20 گنا زیادہ مل جائے گا، یہ ساری دو طرفہ شرطیں، اور یہ جوے میں آتا ہے، حرام ہے، نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت سارے امپورٹر اب کہتے ہیں کہ یار آپ نے انشورنس کے حرام کا فتویٰ تو دے دیا، لیکن میں تو ہر مہینے 10 کنٹینر امپورٹ کرتا ہوں اور بغیر LC کے میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میرا جو سپلائر ہے وہ بینک کانٹریکٹ پہ بلیو نہیں کرتا. بینک کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، اس میں بینک گارنٹی نہیں لیتا، اس میں ہم گارنٹی لیتے ہیں، لیکن سپلائر کو خطرہ ہوتا ہے. جو ایکسپورٹ کر رہا ہے نا، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار بیچ میں بینک نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے، اگر جس کو میں نے مال بھیجا ہے وہ بھاگ گیا، اس نے پیسے نہیں دیے، تو میرا نقصان ہو جائے گا. تو جو ایکسپورٹر ہے اس کو اپنی گارنٹی کے لیے بینک کی ضمانت چاہیے. تو LC کے بغیر آپ امپورٹ کر ہی نہیں سکتے، اور LC کے پری ریکویزٹ میں ہے کہ LC بغیر انشورنس کے کھلتی ہی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انشورنس حرام ہے، آپ امپورٹ بھی بند کر دیں، آپ ایکسپورٹ بھی بند کر دیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. ملک کی معیشت کا دار و مدار امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ہے. امپورٹ نہیں ہوگا لوگ بھوکے مر جائیں گے، پیٹرول نہیں ہوگا. ایکسپورٹ نہیں ہوگا لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ریمیٹنسز نہیں آئیں گی، ڈالر ریزرو نیچے چلا جائے گا، ڈالر کا ریٹ اوپر چلا جائے گا، اور انفلیشن، ہائپر انفلیشن، اور برباد ہو جائیں گے. تو انشورنس تو حرام ہے، لیکن تکافل کا علماء نے شاندار نظام عطا فرمایا ہے. تکافل کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنا پیسہ ایک فنڈ میں جمع کرواتے ہیں، وہ فنڈ باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور اس فنڈ میں جتنے بھی لوگ ممبر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کفیل بن جاتے ہیں. تکافل کا مطلب ہوتا ہے جتنے لوگ اس میں ہیں وہ ایک دوسرے کی کفالت کریں گے. یعنی مثال کے طور پر ہم بلڈنگ میں سب ہر مہینے 500-500 روپے جمع کرتے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مکان کرایہ دار پر یا رہنے والے پر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ جو پول آف فنڈز ہے نا، اس سے مدد کی جائے گی. تکافل بھی سیم اسی کانسیپٹ پر بنایا گیا ہے کہ سارے ممبر ایک فنڈ میں پیسہ جمع کرتے ہیں، اس فنڈ کے باقاعدہ ٹرسٹیز ہوتے ہیں، وہ رجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے، اس کی ریگولیشن ہوتی ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جب یہ کمپنی ختم کی جائے گی تو جو پیسہ بچے گا وہ صدقہ کر دیا جائے گا. تو یہ تکافل کا نظام ہے. اب اس میں کچھ غیر شرعی چیزیں بھی ہیں اور کچھ پراپر شرعی تقاضوں کے مطابق ہے. تو انشورنس کے بغیر آپ امپورٹ ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ تکافل کی طرف آ سکتے ہیں. تو آپ تکافل کی کمپنیز دیکھیں، پاکستان میں ٹاپ 5 تکافل پرووائڈر کون ہیں، تو آپ کو نظر آئے گی 4-5 کمپنیز. ان 4-5 کمپنیز کے شریعہ بورڈ کو آپ دیکھیں، ان میں کون کون سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس کس قسم کے فتوے ریٹن اسٹیمپ کے ساتھ دیے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، ان علماء سے فون پہ بات بھی ہو جاتی ہے، اور وہ مستند مفتیان کرام ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ تکافل کی جو پالیسی ہے نا، یہ ہم نے دیکھ لی ہے، یہ وقف کے اصولوں پر، ایک دوسرے کے کفیل بننے کے اصولوں پر پوری اترتی ہے. تو پھر آپ یہ تکافل لے سکتے ہیں اور انشورنس سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ انشورنس ختم کر کے بالکل روڈ پر آ جاؤ، امپورٹ بھی نہ کرو، ایکسپورٹ بھی نہ کرو، اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے مستند مفتیان کرام کی روشنی میں آپ تکافل کی پالیسی لے لیں. سارے بینکس تکافل بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، انشورنس بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی اپنی کمپنی ہے اور آپ کو گورنمنٹ پابند کرتی ہے کہ آپ نے انشورنس امپلائیز کو دینا ہے، لائف انشورنس بھی دینا ہے، میڈیکل انشورنس بھی دینا ہے، اور آپ مسلمان کمپنیوں سے انشورنس لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ نا کہ بیرون ملک غیر مسلموں سے انشورنس لیا ہوا ہو، اس کی کسی حد تک اجازت ہو سکتی ہے، کچھ شرائط ہیں اس کی. لیکن اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں ہیں اور یہاں پر آپ نے اپنے امپلائیز کا میڈیکل یا لائف انشورنس لیا ہوا ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے آپ پر پابندی ہے کہ آپ نے دینا ہے ورنہ آپ نان کمپلائنس میں آئیں گے، تو یہاں بھی انشورنس سے آپ تکافل کی طرف جائیں. بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو تکافل کے پروڈکٹس میڈیکل اور لائف انشورنس کے متبادل کے طور پر آفر کرتی ہیں، تو آپ یہ والا طریقہ اختیار کریں. الغرض جہاں جہاں انشورنس آپ کے لیے مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر دکان، فیکٹری، کاروبار بند کرنا پڑے گا، ملک کو بند کرنا پڑے گا، وہاں پہ تکافل کی طرف آئیں. یہاں پر کم از کم علماء کا کور آپ کو ملے گا، اور یہاں پر کوئی کور نہیں ہے، کیونکہ 100% علماء اس کو حرام کہتے ہیں. 100% میدان معاشر میں
کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کے پاس بڑے بڑے علماء کا ایک لیگل کور ہوگا کہ یا اللہ مجھے تکافل کا تو لفظ بھی بولنا نہیں آتا تھا. علماء نے وقف کے اصول دیکھے، تکافل کے اصول دیکھے اور شرعی اعتبار سے مجھے فتویٰ دیا، اور میرے لیے یہی لازم تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لو. یا اللہ میرے کاروبار کی ضرورت تھی، میں نے اہل علم سے پوچھا. مستند مفتیان کرام تھے جنہوں نے مجھے حلال بولا. آپ میدان محشر میں بری الذمہ ہوں گے. اگر مفتی نے غلط فتویٰ دیا ہے، اگر اپنی محنت اور اخلاص کے باوجود غلط دیا ہے، وہ مفتی بھی ایک اجر اس کو ملے گا، اور اگر بد دیانتی کی وجہ سے دیا ہے تو وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا. لیکن آپ سیف ہیں کیونکہ آپ نے عالم کے فتوے پر عمل کیا ہے. اور ہمیں علماء سے یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پیسے لے کے غلط فتوے دے رہے ہیں. یہ تو بڑا خطرناک الزام ہے جو انسان کی آخرت تباہ کر دے گا. تو انشورنس جہاں ضروری ہے، خدا را تکافل کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو اس جوئے اور سود کی لعنت سے بچائیں، اور اپنے کاروبار کو بھی تکافل کی طرف منتقل کریں. اللہ تعالیٰ اس اسٹیپ کو لینے کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے گا.